اور 300 350 طالب العلم ہوتے تھے جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، مکران سے اور زاہدان سے افغانستان سے، اور اللہ عالم کہاں کہاں سے اللہ کی مخلوق آتی تھی علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، نہ پنکھا تھا، نہ کولر تھا، نہ بیڈ تھا، نہ یہ عیاشیاں تھیں۔ آج تو طالب پہلے پوچھتا ہے نا کہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہوگا اور کھانے میں مینو کیا ہوگا۔ آج تو طالب یہ، اسی لیے تو الحمدللہ کوئی مولوی نہیں بنتا۔ یعنی ایک سال میں کم سے کم صرف علماء دیوبند پاکستان کے مدارس سے 6000 طالب العلم آخری ڈگری لے کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے مولوی 4 بھی نہیں بنتے۔ پڑھانے والا عالم بس کہیں مؤذن بن گئے، کہیں امام بن گئے، کہیں جا کے کوئی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھانے لگ گئے، ورنہ جو عقل والے ہیں ماشاءاللہ وہ تو پیر بن جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین بزنس جو ہے وہ پیری کا ہے، جس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ کیونکہ مرید یہ تو نہیں پوچھ سکتا پیر صاحب خود بھی پڑھے ہوئے ہیں، تب حضرت پیر کے بارے میں بدن ہو رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ پیر صاحب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے بہترین جو کام ہے نا جی وہ پیری ہے، جس میں کچھ نہیں کر۔ اچھا، پیر صاحب جتنا زیادہ چپ رہے نا پیری زیادہ چمکتی ہے۔ اور یہ حضرت تو بولتے ہی نہیں، حضرت تو ذکر میں مشغول ہوتے ہیں نا، بول کے ان کا ذکر کا ایک لمحہ ضائع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا، اب جب بولے گا نہیں پتہ کیا لگے گا کہ حضرت صاحب پڑھے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، بولنا ہی نہیں۔ اور اس سے بڑا بزنس کرنا ہو نا جی، تو کسی روڈ کے کنارے جہاں اچھے درخت ہوں وہاں ایک فرضی قبر بنا لو، اصلی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ایسے فرضی بنا لو، اوپر 2-3 غلاف ڈال دو اور پانی شانی کا رکھ دو، وضو کا بھی پینے کا بھی، بس انشاءاللہ ہفتے کے بعد منت منوتیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ظاہر پیر ہے، رات مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہیں دفن ہوں، مجھے ظاہر کرو۔ ہمارے ملک میں بڑے ظاہر پیر ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا بلا ہو گئی ہے، نہ یورپ میں ہوتے ہیں نہ امریکہ میں ہوتے ہیں، سارے ہمارے پاس ظاہر ہوتے ہیں۔ یورپ میں کتنے پیر ظاہر ہوئے، امریکہ میں، یورپ میں، اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے بھائی، ان کی ایک اسٹیٹ والے ملک سے بڑی ہے، اور 53 اسٹیٹس ہیں، ایک اسٹیٹ تم سے بڑی ہے، لیکن وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں، کچھ سری لنکا میں بھی ہوتے ہیں، آسام بنگال میں بھی ہوتے ہیں، ورنہ یہ مار ساری ہمارے علاقے کو پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے، کہتے ہیں جی یہ 5 پیر ہیں۔ یہ 5 پیر کیسے؟ نے کہا جی 5 لاشیں دریا میں آ رہی تھی، ہمیں حکم ہوا کہ ان حضرات کو نکال کے ان کو دفن کرو، ہم نے نکالا، دفن کیا، 5 قبریں بنائیں تو 5 پیر ہو گئے۔ ایمان سے کہو قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ جو قرآن کو سچا نہ مانے وہ مسلمان ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے پیر تھے، ودن، سواعن، یہوسا، یہوکا، نصرہ، وہ بھی 5 پیر اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، شیعہ کے پاس کیا ہے، 5 تن پاک، ان کے پاس بھی 5 ہیں۔ یہ تم سمجھتے نہیں ہو نا، تمہیں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے، تم نے تو بس روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، ہم نے تو روٹی کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا۔ 5 تن پاک، اس میں اتنی بڑی گالی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی سب ناپاک۔ تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ ان کا ملنگ جاہل جو گلے میں لوہے کے کڑے ابھی سے پہنے ہوئے ہے کہ قیامت میں فرشتوں کو تکلیف نہ ہو جہنم میں کڑے ڈالنے کے لیے، پہلے سے پہن رکھے،
وہ بھی خیرات مانگے گا، کہے گا 5 دا صدقہ۔ وہ اپنا مذہب بتا رہا ہے کہ ہم 5 تن کو اور 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ جاہل ہے، بالکل نشے میں مٹکا بھنگ کا پی کے کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی 5 تن تے 12 امام یاد ہیں۔ تمہارے اچھے خاصے مولوی کو بھی خلفائے راشدین کے بعد پتہ نہیں ہے کہ کون امام ہے۔ خلفائے راشدین کا بھی اللہ کا شکر ہے نام شامل کو نہیں آتا۔ ابو بکر، ابو بکر کوئی نام ہے، خدا کا خوف کرو۔ ابو بکر صدیق، صدیق کوئی نام ہے، وہ تو لقب ہے۔ ابو بکر کنیت ہے، ان کو تو ان 4 کا بھی نام نہیں آتا۔ حسن حسین معاویہ رضوان اللہ علیہ، اس کے بعد پھر حضور نے جو فرمایا تھا کہ 30 سال تک خلافت نبوت رہے گی، اس کے بعد پھر ملک ہوگا، شہنشاہیت ہوگی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں 12 خلیفے پیدا ہوں گے۔ مجھے مہربانی کر کے ان 12 کا نام تو بتا دو۔ ضرورت ہی نہیں ہے جی، بس 5 تن پار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ لی 5 اطفی بہا حل الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ وہ کہتا ہے ہمارے لیے بس یہ 5 تن ہمیں کافی ہے، ہمیں 5 تن کافی ہے، اور یہی 5 تن کی وجہ سے جہنم کی آگ ہمارے لیے بجھ جائے گی۔ اور وہ 5 تن کون سے ہیں؟ المصطفیٰ حضور، مرتضیٰ حضرت علی، ابناہما حسن حسین، والفاطمہ سیدہ فاطمہ 5۔ اچھا یہ دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے تاریخ انسانیت کا کہ ابناہما 2 بیٹے جنہیں حسن حسین، تو بی بی ام کلثوم کہا ہے بی بی فاطمہ کی بیٹی؟ آج تک اس کا نام نہیں لیں گے ظالم۔ ہمارے مولوی سبحان اللہ یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کہ خطبوں میں لکھا ہوا ہے جناب، اسی دور کے خطبے آ رہے ہیں، اسی میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اہل سنت کے خطبوں میں، شیعہ کو تو چھوڑو، ان کا تو خیر جمعہ ہوتا ہی نہیں، نہ ان کی جمعہ ہے، نہ عید ہے، نہ نمازیں، ان کی تو مرضی پہ جب آؤ 5 نمازیں اکٹھی کر کے چلے جاؤ، آدھے گھنٹے میں فارغ۔ ان کے ہاں تو بادشاہ بعد میں رعایت ہے نا، شادی نہیں ہو سکتی متقر کو، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، عشر اس کی ضرورت نہیں، چوری کر بیٹھو تو اوپر چھوٹا سا انگلی کا اتنا کاٹ لو تاکہ فوری طور پر آپریشن بھی ہو جائے۔ شیعہ کا کیا ہے؟ وہ کو مذہب تھوڑا ہے، وہ تو ایک دین عربی کے خلاف عجمی سازش کا نام شیعہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں، وہ کبھی ام کلثوم، اب دیکھیں نا سیدنا علی کی بیٹی ہے اور بی بی فاطمہ کے بطن سے ہے ام کلثوم، نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ مانے تو پھر سیدنا عمر کو داماد بننا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی، تو حضرت عمر داماد علی ہو گئے، اس لیے وہ نام ہی نہیں دیتے۔ اچھا کبھی کبھی ان کی کتابوں کا کوئی حوالہ کر دو، کہتے نہیں حضرت عمر نے اپنی بیٹی تو نہیں دی تھی، ایک جنی کو پکڑ کے اپنی بیٹی کی شکل میں، کلثوم کی شکل میں لڑکی کو بنا کے حضرت عمر کو دے دی تھی۔ مقصد ہے کہ حضرت علی دھوکہ کرتے تھے، مذہب تو ختم ہو گیا تمہارا کہ ظاہراً حضرت علی نے تو بیٹی مانگی ہے، یہ جنی پکڑ کے دے رہے ہیں، تو دھوکہ ہوا نا۔ تو جو دھوکہ کرے وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ڈر گئے حضرت عمر سے، اور جو ڈر جائے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اول فرج غصبہ، اہل بیت کا سب سے پہلی لڑکی ہے جس کو غصب کیا گیا، حضرت عمر نے چھین لیا، اغوا کر لیا، زبردستی لے لیا۔ تو حضرت علی کیا کرتے رہے؟
فدق چھین لیا، حضرت علی خاموش ہیں، بیٹی چھین لی، حضرت علی خاموش ہیں، خلافت چھین لی، حضرت علی خاموش ہیں، ان کے 72 خاندان کے بندے شہید ہو گئے، حضرت علی خاموش ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں پر بڑی مہربانی ہے، یہ کشتی بھی لڑیں، کرکٹ بھی کھیلیں، ہاکی بھی کھیلیں تو یا علی مدد، حضرت علی پہنچ جاتے ہیں فوراً۔ اسی لیے ہمیشہ ہر میچ ہار جاتے ہیں، حضرت علی آ جاتے ہیں نا، پھر کھلاڑی تو نہیں کھیلیں گے نا، حضرت علی آئے گا جی تو آئے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔